صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وحمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة
وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. قوت شیر علی ہے، قوت پروردگار، سرماؤں کو بھی ہے تسلیم کرنا چاہیے. کر لیا عباس نے دریا پہ قبضہ اے یزید، چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب مرنا چاہیے. چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب مرنا چاہیے. ایک بات بلند تر صلوات وہاں پڑھنے جا رہے ہیں. زندہ سے جب رہا ہوئے سادات کربلا، تو ماں نے لپٹ کے قبریں سکینہ پہ دی صدا. اٹھو سکینہ چلے کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا. مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم. سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں، اماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم. غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا. وہ پہلے کی جیسی تو غربت نہیں، اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں. تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں. لو مل گئی ہے تمہاری ردا، اٹھو سکینہ چلے کربلا. مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی، لحد سے وہ میت نکالی گئی. اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں، بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی. رہتے ہیں چاروں طرف آشکیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا. یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے،
تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے، رہو گی اندھیرے ہی زندان میں۔ حرم جب یہاں سے چلے جائیں گے، کون آئے گا پھر جلانے دیا؟ اٹھو سکینہ چلے کربلا، کہانی پدر کی سناؤں گی میں، اگر نیند آئی سلاؤں گی میں۔ اکیلے نہ ناقے پہ بیٹھو گی تم، تمہیں ساتھ اپنے بٹھاؤں گی میں۔ اب تو رسن میں نہیں ہے گلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا۔ مجھے مار ڈالے گا بس یہی غم، کمر میں بیٹی تمہارے زخم۔ ورم بازوں کا مجھے یاد ہے، تمہیں تو دکھائی بھی دیتا ہے غم۔ اکبر سے بی بی ملے گی شفا، اٹھو سکینہ چلے کربلا۔ بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں، یہاں پر نہ روکو زیادہ انہیں، کہ پہلو پہ ایک ہاتھ رکھے ہوئے صدا دے رہی ہے سکینہ تمہیں، لینے کو آئی ہے خود سیدہ۔ اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا۔ مومنین سے التماس ہے کہ جناب بھائیو بھائی کے مکان میں فرش ادب تشریف لے آئیں۔ حال ہی جناب مولانا چندی لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں۔ بادشاہ صاحب اس مجلس کو خطیب اہل بیت حق و صداقت علی جناب مولانا بادشاہ صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ چندی لمحوں میں تشریف لانے والے علی جناب، لہذا جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے مومنین سے گزارش ہے کہ وہ جناب بھائی بھائی کے مکان میں فرش اضافہ تشریف لے آئیں۔ درود پڑھیں محمد آل محمد پر۔ سچے دل سے جسے مولا سے محبت ہوگی، سماعت فرمائیں۔ سچے دل سے جسے مولا سے محبت ہوگی، اس کی دنیا میں بھی عقبیٰ میں بھی عزت ہوگی۔ سچے دل سے جسے درود پڑھیں محمد آل محمد چاہے ماضی ہو کہ ہو حال کہ ہو مستقبل، چاہے ماضی ہو کہ ہو حال کہ ہو مستقبل،
حجت عصر کی ہر لمحہ ضرورت ہوگی، سچے دل سے جسے مولا سے محبت ہوگی، اور ناز کرتے ہیں تیرے چاہنے والے مولا، ناز کرتے ہیں تیرے چاہنے والے مولا، خلد میں بارادری تیری بدولت ہوگی، سچے دل سے جسے مولا سے محبت ہوگی، اور حق پرست جو ہیں زمانے میں ہمیشہ ان کی، حق پرست جو ہیں زمانے میں ہمیشہ ان کی، میثم و بوذر و سلمان کی سیرت ہوگی۔ عالی جناب مولانا عباس شاہ صاحب قبلہ تشریف لا محمد وآل محمد کہ وہ مسلمان ہے کرے اجر رسالت جو ادا، وہ مسلمان ہے کرے اجر رسالت جو ادا، منتظر اس کے لیے حشر میں جنت ہوگی، سچے دل سے جسے مولا سے محبت ہوگی۔ حضور شعر سماعت فرمائیں گے خاص طور سے کہ اس لیے ڈالا ہے پانی میں عریضہ مولا، اس لیے ڈالا ہے پانی میں عریضہ مولا، پوری ہر بات میری حسب ضرورت ہوگی، سچے دل سے جسے مولا سے محبت ہوگی۔ عالی جناب تشریف فرمائیں، لہذا میں دو شعر کے ذریعے اور میں آپ کے قلوب کو منور فرمانا چاہتا ہوں، بس سماعت فرما لیں کہ یہ ہے فرمان نبی جملہ مسلمان کے لیے، یہ ہے فرمان نبی جملہ مسلمان کے لیے، سب کے سب ایک رہو گے تو حفاظت ہوگی، سچے دل سے جسے اور ذوالفقار آپ کے آنے کی گواہی دے گی، ذوالفقار آپ کے آنے کی گواہی دے گی، اور جب رن میں چلے گی تو قیامت ہوگی، سچے دل سے جسے مولا سے محبت ہوگی، اور دشمن آل نبی جو ہیں وہ اتنا سن لیں، دشمن آل نبی جو ہیں وہ اتنا سن لے، اس پہ دنیا میں بھی محشر میں بھی لعنت ہوگی، سچے دل سے جسے مولا سے محبت ہوگی۔ اور اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ علی جناب مولانا عباس شاہ صاحب کی خدمت گزارش گو ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس کو خطاب پر فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔
فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صلوات بھیجیں حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء، آپ کے سامنے اس وقت کی مجلس کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خداوند عالم نے تمام صاحبان ایمان کو اول تقوی کا حکم دیا، پرہیزگار بننے کا حکم دیا، اور پھر حکم تقوی کے بعد اعلان ہوا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ صاحبان ایمان پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ اب اس آیت میں جو وابتغوا الیہ الوسیلہ کا حکم ہے، تو شیعہ علماء کے ساتھ ساتھ غیر شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ وہ وسیلہ جس سے متمسک ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ وسیلہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ وسیلہ اہل بیت رسالت ہیں، وہ وسیلہ آل محمد علیہ السلام ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ یعنی اس آیت میں وسیلے سے مراد بھی اہل بیت ہیں۔ اب یہ قرآن کا ایک گفتگو کا انداز ہے کہ قرآن میں اہل بیت اطہار کا جو ذکر ہوا ہے، تو اہل بیت کا سب سے مشہور لقب اہل بیت ہے، لیکن قرآن میں ہر جگہ اہل بیت کو اہل بیت کہہ کے یاد نہیں کیا گیا، اہل بیت کو اہل بیت کہہ کے ان کی پیروی و مودت کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن میں کہیں اہل بیت کو قرابت دار کہا گیا، کہیں اہل بیت کو اولی الامر کہا گیا، کہیں اہل بیت کو عروۃ الوثقیٰ کہا گیا، کہیں اہل بیت کو حبل اللہ کہا گیا، کہیں اہل بیت کو صادقین کہا گیا۔ یعنی اہل بیت اطہار کو ان کی مختلف صفتوں کے ذریعے قرآن مجید نے یاد کیا ہے۔ ہر جگہ صرف لفظ اہل بیت نہیں آیا، بلکہ کسی آیت میں لفظ آ رہا ہے فی القربا، کسی آیت میں انہیں کہا جا رہا ہے اولی الامر، کسی آیت میں کہا جا رہا ہے کونوا مع الصادقین۔ یعنی قرآن میں اللہ نے اہل بیت اطہار کی مختلف صفتیں بیان کی، صرف لفظ اہل بیت کا استعمال نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیے تو جو قانون اللہ نے اہل بیت کے لیے رکھا ہے وہی اپنے لیے بھی رکھا ہے، کہ اللہ کا جو سب سے خاص نام ہے، جو اس کی ذات پر دلالت ہے، جو اس میں ذات کہلاتا ہے، وہ ہے اللہ۔ یہ سب سے خاص نام ہے اور اس میں ذات ہے، اور یہ اس کی وجود اور اس کی ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ لیکن پورے قرآن میں اللہ نے اپنے لیے صرف لفظ اللہ استعمال نہیں کیا، کہیں اپنے کو رحمان کہا ہے، کہیں رحیم کہا ہے، کہیں قادر کہا ہے، کہیں قدیر کہا ہے، کہیں خالق کہا ہے، کہیں رازق کہا ہے، کہیں اللہ نے اپنے کو حنان کہا ہے، اپنے کو منان کہا ہے، کہیں قہار و جبار کہا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نام اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی مختلف صفتیں بھی بیان کی ہیں۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کا نام نامی ہے محمد۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ لیکن پورے قرآن میں پیغمبر اسلام کو صرف ان کے اسم ذات کے ساتھ یاد نہیں کیا، کہیں انہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں رحمت للعالمین کہا، کہیں طٰہٰ و یاسین کہا۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو عزیزو، سبب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنی صفتوں کا ذکر اس لیے کیا
کہ اگر کبھی یا کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دعوی وحدت کرے، یعنی کوئی کسی اور کو اللہ کے علاوہ اللہ کہے، کسی اور کو خدا کہے، تو انسان صرف دعوی وحدت نہ سنے بلکہ یہ بھی غور کر لے کہ جسے اللہ کے علاوہ اللہ کہا جا رہا ہے وہ رحمان و رحیم بھی ہے کہ نہیں، وہ قادر و قدیر بھی ہے کہ نہیں، وہ خالق و رازق بھی ہے کہ نہیں، وہ علیم و خبیر بھی ہے کہ نہیں۔ یعنی اللہ نے اپنی وحدت کے ساتھ ساتھ اپنی صفتوں کا اعلان کیا تاکہ اگر کسی اور کو اللہ کہا جائے تو جسے اللہ کہا جا رہا ہے وہ خالق و رازق ہے کہ نہیں، وہ رحمان و رحیم ہے کہ نہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے غالباً آپ لوگوں کو پڑھنا تھا، کچھ تاخیر ہو گئی ہیں، چلیے اچھا صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو میں نے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جیسے اپنے نام کے ساتھ اپنی صفتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کہا جائے تو صرف دعویٰ نہ دیکھا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ جس کو اللہ کہا جا رہا ہے وہ رحمان و رحیم بھی ہے کہ نہیں، وہ خالق و رازق ہے کہ نہیں۔ اللہ نے اسی طرح پیغمبر اسلام کا قرآن میں صرف نام نہیں لیا، ان کی صفتیں ہی بیان کی کہ اگر پیغمبر اسلام کے علاوہ کسی اور کو نبی کہا جائے تو صرف دعوی نبوت نہ سنا جائے، یہ دیکھا جائے کہ جسے نبی کہا جا رہا ہے وہ بشیر و نذیر بھی ہے کہ نہیں، وہ طٰہٰ و یاسین بھی ہے کہ نہیں، وہ رحمت للعالمین بھی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح قرآن میں اہل بیت کو صرف لفظ اہل بیت سے یاد نہیں کیا، اہل بیت کی بھی صفتیں بیان کی تاکہ اہل بیت کے علاوہ اگر کسی اور کو اہل بیت میں داخل کرنے کی کوئی کوشش کرے تو جسے شامل اہل بیت کرنے کی کوشش کی جائے، دیکھا جائے کہ جسے اہل بیت کہا جا رہا ہے وہ معصوم بھی ہے کہ نہیں، وہ اولی الامر بھی ہے کہ نہیں، وہ صادق بھی ہے کہ نہیں، اور وہ وسیلہ بھی ہے کہ نہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ دیکھیے اسی لیے اہل بیت کی صفتیں بیان کی کہ اہل بیت کی صفتوں میں ایک صفت ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ ہونا۔ یہ جو وسیلہ یعنی اللہ و بندوں کے بیچ، خالق و مخلوق کے بیچ، رازق و مرزوق کے بیچ اہل بیت وسیلہ ہے، تو یہ اہل بیت کا وسیلہ ہونا ایک بڑی صفت خاص ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے بہت سے دعوے کیے، لیکن جتنے بھی دعوے کیے گئے اگر آپ تاریخ پڑھیں اور تاریخ پر نظر ڈالیں تو اہل بیت رسالت رسول خدا کے دنیا سے جانے کے بعد، معاف کیجیے گا، پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد جتنے بھی دعوے کیے تو دعویٰ کرنے والوں نے اپنے کو جانشین رسول کہا، اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہا، لیکن کسی نے بھی اپنے آپ کو اللہ و بندوں کے بیچ کا وسیلہ نہیں کہا۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ بھائی، لوگوں نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا لیکن کسی نے وسیلہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ وسیلہ سب نے اہل بیت ہی کو مانا۔ چنانچہ بہت بڑے عالم اہل سنت علامہ سمودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں لکھا کہ جب دوسری خلافت تھی تو اتنا موسم خراب ہوا اور بارش بند ہوئی اور آسمان سے رحمت کے دروازوں کے اوپر قفل لگا دیے گئے کہ فصلیں سوکھنے لگیں اور قحط کا زمانہ آیا اور لوگ روٹی کو ترسنے لگے، تو لوگ دوسری خلافت میں صاحب تخت کے پاس، صاحب اقتدار کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی جب پیغمبر کے زمانے میں قحط پڑتا تھا تو ہم پیغمبر کو وسیلہ بناتے تھے، اب آپ ان کی جگہ بیٹھے ہیں، آپ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں وسیلہ بن جائیے تاکہ اللہ رحمت کے دروازوں کو وا کر دے۔ تو خلیفہ دوم نے کہا کہ مجھ میں کہاں وہ صلاحیت کہ میں اللہ و تمہارے بیچ وسیلہ بنوں، میں تو خود وسیلہ بناؤں گا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ سنیے گا بات، بھائی عالم اہل سنت ہیں علامہ سمودی، وہ لکھتے ہیں کتاب الوفاء وفا میں کہ ان کا میں تو خود وسیلہ بناؤں گا۔ اور پھر وہ پیغمبر اسلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ جب تک آپ کے بھتیجے اور اللہ کے رسول اس دنیا میں تھے تو ہم ان کے ذریعے اللہ سے توسل کرتے تھے اور انہیں وسیلہ قرار دیتے تھے، اب وہ نہیں ہیں، آپ ان کے چچا ہیں، انہی کے خاندان کے ہیں، انہی کا خون ہے، لہٰذا آپ کو ہم وسیلہ بناتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ اس ماحول کو بدلے اور بارش ہو اور یہ قحط ختم ہو۔ تو عباس ابن عبد المطلب دیکھیں کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، نبی کے چچا ہیں، مگر انہوں نے بھی کہا کہ تم مجھے وسیلہ بنانا چاہتے ہو،
مگر مجھے بھی کسی کو وسیلہ بنانا پڑے گا۔ صلوات بھیجے محمد اور پھر عباس ابن عبد المطلب جب دعا کرنے کے لیے نکلے تو تاریخ نے لکھا کہ ان کے آگے مولا علی تھے اور دائیں امام حسن تھے اور بائیں امام حسین تھے۔ دیکھیں عباس ابن عبد المطلب کو لوگوں نے وسیلہ بنایا اور عباس نے اہل بیت کو وسیلہ بنایا۔ وہ ایک پیغام پہنچایا کہ اہل بیت صرف وسیلہ نہیں ہیں، وسیلوں کا وسیلہ ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بھائی جنہیں اہل دنیا وسیلہ بناتے ہیں ان کا وسیلہ بھی اہل بیت ہی ہیں، اور اس کی سب سے بیان دلیل یہ ہے کہ اس وقت ملت مسلمہ میں ایک طبقہ ہے جو کبھی اجمیر جا کے دعا کرتا ہے، جو کبھی دیواں جا کے دعا مانگتا ہے، جو کبھی کلیئر شریف جا کے دعا مانگتا ہے۔ تو یہ جو ملت مسلمہ میں کوئی اجمیر چلا جا رہا ہے، کوئی دیوا چلا جا رہا ہے، کوئی کلیئر چلا جا رہا ہے، تو جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اجمیر میں خواجہ اجمیری کو وسیلہ بناتا ہے، کوئی کلیئر میں خواجہ گیسو دراز کو وسیلہ بناتا ہے، کوئی دیوا میں حاجی وارث علی شاہ کو وسیلہ بناتا ہے۔ یعنی لوگوں نے ان افراد کو وسیلہ قرار دیا ہے۔ خواجہ اجمیری وسیلہ ہیں، گیسو دراز وسیلہ ہیں، حاجی وارث علی شاہ وسیلہ ہے، مگر یہ وسیلے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، عوام کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی ملت مسلمہ کے بنائے ہوئے وسیلے ہیں، وہ خواجہ اجمیری ہوں یا حاجی وارث علی شاہ ہوں یا خواجہ گیسو دراز ہوں، اگر آپ ان کے مزاروں پر جائیے تو ان کے نام الگ ملیں گے، ان کے مقام الگ ملیں گے، ان کے مزار الگ ملیں گے، مگر ایک بات سب کے ہاں مشترک ملے گی، اور وہ بات ہے پنجتن کا وسیلہ۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اور ہمایا آپ نے وہ ہے پنجتن کا وسیلہ، وہ خواجہ اجمیری کی مزار ہو یا حاجی وارث علی شاہ کی مزار ہو یا گلبرگہ کی مزار ہو، چادر پنجتن کے نام کی ملے گی، وسیلہ پنجتن کا ملے گا۔ ہر مزار پر بحق محمد کی آواز ملے گی، بحق علی کی آواز ملے گی، بحق فاطمہ کی آواز ملے گی، بحق الحسنین کی آواز ملے گی۔ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ ہر جگہ مولا علی کے نام کی صدائیں ملیں گی، ہر جگہ پنجتن کے نام کا وسیلہ ملے گا۔ اجمیر سے لے کے گلبرگہ تک اور گلبرگہ سے لے کے دیوا تک ہر مزار پہ پنجتن کا وسیلہ ہی اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگ جن کو وسیلہ بنائیں انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اور اولیاء جن کو وسیلہ بنائیں اسے علی ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ بھائی لوگوں کے وسیلوں کا نام اولیاء ہے اور اولیاء کے وسیلوں کا نام علی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو وسیلہ ہونے میں عزیزان گرامی اہل بیت وسیلہ ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ملت مسلمہ میں۔ صرف ایک وہابی فرقے کو آپ چھوڑ دیجئے تو باقی جتنے فرقے ہیں وہ سب اہل بیت اطہار کو وسیلہ بناتے ہیں یا ان کو وسیلہ بناتے ہیں جو اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں۔ بھائی خواجہ اجمیری کا وسیلہ بھی اہل بیت، حاجی وارث علی شاہ کا وسیلہ بھی اہل بیت، گیسو دراز کا وسیلہ بھی اہل بیت۔ بھائی سب کے وسیلے اہل بیت ہیں، سب کا وسیلہ مولا علی ہیں۔ اب اپنی اپنی پہنچ ہوتی ہے، اپنا اپنا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اپنا اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے۔ بھائی دوسروں میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ سب نوکروں کے پاس جاتے ہیں، ہم سیدھے سیدھے مالکوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ بھائی صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ تو اپنی پہنچ کی بات ہے، صلوات بھیجے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی وسیلہ ہونے میں اہل بیت اطہار کے کوئی شک نہیں ہے۔ ایک بحث ہے بس، وہ سن لیجئے، گفتگو کو میں تمام کر دوں۔ وہ بحث یہ ہے کہ اہل بیت اطہار وسیلہ ہیں اللہ و بندوں کے بیچ میں، یہ سب مانتے ہیں، لیکن بحث یہ ہے کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ بے شک اہل بیت وسیلہ ہیں، مگر وہ دعا کا وسیلہ ہیں، عطا کا وسیلہ نہیں ہے۔ اب دعا و عطا کا فرق کیا ہے؟ تو دعا کے وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ اللہ سے دعا مانگیں تو اہل بیت کا واسطہ دیں، کہہ دیں اے اللہ تجھے نبی کا واسطہ، اولاد نبی کا واسطہ، رسول کا واسطہ، آل رسول کا واسطہ۔ یہ دعا کا وسیلہ،
تو ایک نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت کا نام آپ دعاؤں میں لیجئے، وہ اللہ کو ان کے ناموں کا واسطہ دیجئے، تو اہل بیت دعا کا وسیلہ ہیں، وہ عطا کا وسیلہ نہیں ہے۔ آپ ڈائریکٹ ان سے نہ مانگیے، آپ ڈائریکٹ نبی سے نہ کہیے، آپ یا علی مدد نہ کہیے، آپ یا زہرا نہ کہیے، آپ یا حسن یا حسین نہ کہیے، آپ یہ نہ کہیے کہ علی ہمیں اولاد دے دیجئے، اے علی ہماری مدد کر دیجئے، اے سیدہ ہماری امداد کر دیجئے، اے جناب عباس ہمیں صحت دے دیجئے، اس لیے کہ وہ دعا کر سکتے ہیں، عطا نہیں کر سکتے۔ ایک نظریہ یہ ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، سچ کیا ہے وہ غلط کیا ہے؟ تو سچ سب سے بہتر وہی بتائے گا جسے قرآن نے صادقین کہا ہے نا؟ صلوات بھیجے محمد و آل بھائی، سچائی وہی بتائیں گے جنہیں قرآن نے صادقین کہا ہو، صادق کہا ہو۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام علیہ السلام کے لیے یہ روایت موجود ہے کہ مفضل مولا کے بڑے خاص صحابی تھے، چھٹے امام کے ایک بہت خاص صحابی تھے جن کا نام تھا جناب مفضل۔ تو ایک دن جناب مفضل چھٹے امام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد وہ بڑے پریشان تھے، چہرے پر تردد تھا، پریشانی تھی، ماتھے پہ شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے امام کو سلام کیا اور امام نے جواب دیا۔ تو مفضل نے کہا، حضرت میں آج آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ روزی روٹی بڑی تنگ ہو گئی ہے، آمدنی کے تمام ذرائع بند ہو گئے ہیں اور فاقوں کی نوبت ہے، تو آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں کچھ عطا کر دے۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے۔ مفضل نے کیا کہا کہ آپ دعا کر دیجئے۔ تو امام مسکرائے اور آپ نے کونے میں رکھی ہوئی ایک اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی اور وہ مفضل کو عطا کی۔ تو مفضل نے کہا، حضرت میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں دعا کے لیے آیا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ عطا کرے۔ تو امام نے کہا، مفضل اسے رکھو، دعا بھی ہم ہی کرتے ہیں، عطا بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ اے صلوات بھیجے محمد و آلہ۔ چھٹے امام نے فرمایا، دعا بھی ہم ہی کرتے ہیں اور عطا بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ دعا کرنا بھی ہمارا کام ہے اور عطا کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ اب یہ ہو گئی بات روایت کی۔ اب آپ قرآن پر نظر ڈالیں۔ ایک طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے، صاحب اہل بیت سے آپ دعا کیجئے اور دعاؤں میں اہل بیت کا وسیلہ دیجئے۔ ڈائریکٹ ان سے نہ کہیے کہ ہمیں صحت دے دیجئے، ہمیں دولت دے دیجئے، ہمیں اولاد دے دیجئے، اس لیے کہ انہیں دعا کرنے کا اختیار ہے، انہیں عطا کرنے کا اختیار نہیں۔ تو یہ نظریہ عزیزو قرآن کے خلاف ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو ایک دو نہیں، دسیوں آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ صاحبان دولت سے، امیروں سے، رئیسوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں انفاق کیا کرو۔ صلوات بھیجے محمد و آلہ۔ اس میں انفاق کیا کرو۔ انفاق کا مطلب کیا ہے کہ خرچ کیا کرو، بانٹا کرو، سائلوں کو دو، فقیروں کو دو، محتاجوں کو دو، بیواؤں کو عطا کرو، یتیموں کو عطا کرو۔ یہ اللہ کن سے کہہ رہا ہے؟ صاحبان دولت سے کہہ رہا ہے۔ جن کے پاس دولت ہے ان سے کہہ رہا ہے، جن کے پاس زمینیں جائیدادیں ان سے کہہ رہا ہے، جن کے پاس کثرت سے مال و منان ہے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ غریبوں کو عطا کرو، فقیروں کو عطا کرو، محتاجوں کو عطا کرو۔ اب اللہ سے پوچھے کہ اللہ جب تو نے صاحبان دولت کو عطا کیا ہے تو ڈائریکٹ تو ہی فقیروں کو بھی عطا کر دے۔ یہ امیروں سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تم فقیروں کو دو؟ بھائی امیروں کو بھی تو ہی نے ہی دیا ہے، تو جب تو امیروں کو عطا کر سکتا ہے تو فقیروں کو بھی عطا کر دے۔ یہ فقیروں کے لیے امیروں کو وسیلہ کیوں بنا رہا ہے؟ تو شاید آواز آئے کہ اسی سے سمجھو، جب فقیروں کے لیے امیر کا وسیلہ بننا خلاف شریعت نہیں ہے تو جناب امیر المومنین کا وسیلہ ہونا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ سنیے گا آپ بھائی، قرآن میں صاحبان دولت سے کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا ہے کہ فقیر آئے تو اسے خالی نہ لوٹانا، سائل آئے تو جھڑکنا نہیں، بھوکا دیکھنا تو اسے کھانا کھلانا؟ یا اللہ کن سے کہہ رہا ہے؟ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا۔ اللہ نے جن کو زیادہ دولت دی ہے ان سے کہا جا رہا ہے جن کے پاس کم دولت ہو ان کی مدد کرو۔ اللہ نے جن کو زیادہ عطا کیا ہے ان سے کہہ رہا ہے کہ جو محروم ہیں،
جو معذور ہیں ان کی مدد کرو۔ قانون کیا ہے قرآن کا؟ بہت غور سنیے گا۔ قانون قرآن یہ ہے کہ جن کے پاس زیادہ ہو انہیں عطا کرنے کا اختیار ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، جن کے پاس زیادہ ہو انہیں عطا کرنے کا اختیار ہے۔ اب اگر بصارت میں بصیرت پیدا کیجئے تو اہل بیت سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ بھائی صلوات بھیجے محمد علیہ بھائی اہل بیت سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ سب سے زیادہ زمینیں ہیں تو اہل بیت کے پاس، سب سے زیادہ مکان ہے تو اہل بیت کے پاس، سب سے زیادہ پراپرٹی ہے تو اہل بیت کے پاس، سب سے زیادہ دولت تو اہل بیت کے پاس۔ آپ دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ دنیا میں ایک سے ایک ارب پتی ہیں، ایک سے ایک کروڑ پتی ہیں پوری دنیا میں، جن کے پاس سینکڑوں گھر ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، لیکن بڑے سے بڑے رئیس کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، جس کے پاس بھی جتنے گھر بھی ہوں، ہر ملک میں گھر نہیں ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی بڑے سے بڑے رئیس کے پاس بہت مکان ہیں لیکن ہر ملک میں نہیں ہیں، ہر ملک کے ہر شہر میں نہیں ہیں، ہر شہر کے ہر محلے میں نہیں ہیں، ہر بستی میں نہیں ہیں۔ کسی رئیس کا بینک بیلنس ہر ملک میں نہیں ہے، کسی رئیس کی زمینیں ہر ملک میں نہیں ہیں، کسی رئیس کے مکانات ہر ملک میں نہیں ہیں۔ ارے حسین کی امیری کو کون سمجھے گا؟ بھائی ایسا امیر ہے کہ اس کے عزاخانے ہر شہر میں ملیں گے، ہر محلے میں ملیں گے، ہر گھر میں ملیں گے۔ ارے حسین کے عزاخانے ہر ملک میں ملیں گے، عباس کا عالم ہر ملک میں ملیں گے۔ صلوات بھیجے محمد گرامی۔ سب سے زیادہ تو اہل بیت ہی کے پاس ہے۔ ظاہری آنکھیں ہماری دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، سب سے زیادہ تو اہل بیت ہی کے پاس ہے۔ ارے ان کے پاس کتنی دولت ہوگی، ان کے پاس کتنی دولت ہوگی، صرف اس سے اندازہ لگائیے کہ جن کا پوتا ہاتھ دھوئے تو جواہر بن جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ جن کی فضہ مٹی کو سونا بنا لیتی تھی، ان سے زیادہ کس کے پاس دولت ہوگی؟ تو بھائی جن کے پاس دولت ہے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ کم والوں کو دو، تو جن کو اللہ نے سب سے زیادہ دیا ہے اگر وہ عطا کر رہے ہیں تو کیا پرابلم ہے؟ اسی کو کہتے ہیں دے داتا اور پیٹ پھٹے بھنڈاری کا۔ صلوات بھیجے محمد بھائی عطا وہ کر رہے ہیں، پریشان آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد ایک صلوات اور پڑھ دے محمد وسیلہ یہ ہیں، اور ان کے پاس سب سے زیادہ اللہ نے عطا کیا۔ بھائی آپ سنتے ہیں حدیث قضا کہ زمین ان کے لیے، آسمان ان کے لیے، چاند ان کے لیے، ستارے ان کے لیے، ان سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ بات خالی عقیدت نہیں ہے کہ صاحب جو شیعہ ہیں وہ یہ مانتے ہیں اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں وہ یہ مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کو ایک ریفرنس دیا علامہ سمودی کا۔ اب آخری بات سنیے، گفتگو تمام۔ ایک بہت بڑے غیر شیعہ عالم ہیں جن کا نام ہے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، اور یہ بڑے پائے کے عالم مانے جاتے ہیں، ان کی کتابیں بڑی ایتھینٹک، بڑی معتبر مانی جاتی ہیں۔ ان کا نام ہے ابن ابی الحدید معتزلی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں، غیر شیعہ نے اپنی کتاب میں بہت کچھ لکھا ہے، اور اسی میں معصومہ عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دیکھیے غور سے سنیے گا، ایک خطبہ بھی لکھا ہے کہ بی بی سیدہ نے جو دربار میں خطبہ دیا تھا تو ابن ابی الحدید معتزلی نے وہ خطبہ بھی لکھا ہے۔ اس خطبے میں جناب سیدہ نے اول اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، اللہ کی کبریائی بیان کی اور اللہ کی عظمت بیان کی۔ اور پھر بی بی سیدہ نے، بہت غور سنیے گا، اس خطبے میں فرمایا کہ اللہ کی عظمت یہ ہے کہ جو آسمان میں ہے وہ بھی اور جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بی بی سیدہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اہل آسمان بھی وسیلے کے محتاج ہیں اور اہل زمین بھی وسیلے کے محتاج ہیں۔ سیدہ فرما رہی کہ نہ آسمان والے بغیر وسیلے کے اس تک پہنچ سکتے ہیں
اور نہ اہل زمین بغیر وسیلے کے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر جملہ سنیے، بی بی فرما رہی کہ اہل آسمان بھی وسیلے کے محتاج ہیں اور اہل زمین بھی وسیلے کے محتاج ہیں۔ سیدہ نے فرمایا اور وہ وسیلہ جس کی ضرورت آسمان والوں کو بھی ہے اور جس کی ضرورت زمین والوں کو بھی ہے، وہ وسیلہ ہم ہیں۔ تو ہمارے یہاں جناب سیدہ فرما رہی ہیں نحنو وسیلۃ اللہ، ہمیں اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ، آسمان والوں کا وسیلہ بھی ہم ہیں، زمین والوں کا وسیلہ بھی ہم ہیں۔ یہ سیدہ کا صرف دعویٰ نہیں ہے، دعوے کے ساتھ تاریخ کے آئینے میں دلیل بھی موجود ہے کہ سیدہ اہل زمین کے لیے بھی وسیلہ ہیں، سیدہ اہل آسمان کے لیے بھی وسیلہ ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اگر اہل زمین کے لیے وسیلہ نہ ہوتی تو نبی ان کی ڈیوڑی پر ردا مانگنے نہ آتے۔ بھائی جملہ چاہے جیسے سنیے گا، اگر سیدہ زمین والوں کے لیے وسیلہ نہ ہوتی تو نبی ان کی ڈیوڑی پر ردا مانگنے نہ آتے، اگر یہ آسمان والوں کا وسیلہ نہ ہوتی تو فرشتے ان کے دروازے پر غذا مانگنے نہ آتے۔ صلوات بھیجے ہم یہ ہے وسیلہ۔ تاریخ دو گواہیاں مانگتی ہے، شریعت دو گواہیاں مانگتی ہے، دونوں گواہیاں موجود ہیں، اسی گھر سے ملی۔ بھائی سیدہ کی ڈیوڑی پر نبی کا ردا مانگنا دلیل ہے کہ اہل زمین کا وسیلہ بھی یہی ہے، اور فرشتوں کا روٹیاں مانگنا، غذا مانگنا دلیل ہے کہ آسمان والوں کا وسیلہ بھی یہی ہیں۔ ایک دلیل اور بھی ہے، ارے راہب کا مولا حسین سے اولاد مانگنا دلیل ہے کہ زمین کے لیے بھی وسیلہ یہی ہیں، اور فطروس کا بالوں پر مانگنا دلیل ہے کہ آسمان والوں کا وسیلہ بھی یہی ہے۔ صلوات بھیجو ہم یہ وسیلہ اللہ نے اپنے وہ بندوں کے بیچ میں ان کو وسیلہ بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ ہے واجب الوجود اور ہم ہیں ممکن الوجود۔ ہم وہاں تک پہنچ جائیں یہ بھی ممکن نہیں، اللہ ہم تک آئے یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ ہم تک آئے یہ شان وحدت کے خلاف ہے، ہم اس تک پہنچ جائیں یہ اوقات بشریت کے خلاف ہے۔ وہ ہم تک آئے یہ شان وحدت کے خلاف ہے، اور ہم اس تک پہنچے یہ اوقات بشریت کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کے بیچ میں کچھ ایسے وسیلے قرار دیے ہیں کہ جو دیکھو تو بندوں جیسے نظر آئیں گے، سوچو تو اس کے جیسے نظر آئیں گے۔ صلوات بھیجے محمد گرامی، وہ ہیں وسیلہ، اور انہی کے وسیلے سے اللہ عطا کرتا ہے۔ بس ضرورت کا ہے کہ یقین کی ہے، یقین بر حسین۔ ہم آپ تو بہرحال مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، خدا کا شکر ہے ہم گرفتار عذاب نہیں ہیں، گرفتار عتاب نہیں ہیں، لیکن فطرس تو گرفتار عذاب تھا، گرفتار عتاب تھا، مگر مولا حسین کے وسیلے سے صرف اس کی سزا معاف نہیں ہوئی، عزت میں اضافہ بھی ہوا۔ کہتا ہوا چلا مم مثلی، کون ہے میرا جیسا، کہ انا عتیق الحسین، کہ میں حسین ابن علی کا آزاد کردہ ہوں۔ اور عزیزوں روایتوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دیکھیے بہت سے افراد ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سے افراد ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، پریشانیوں میں۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، مولا حسین کے ہوتے ہوئے کیا پریشانی ہے، سفینہ نجات کے ہوتے ہوئے کیا پریشانی ہے؟ بھائی یقین پیدا کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ طاہر ولی صاحب مرحوم ایک واقعہ پڑھتے تھے بامبے کا، کہ وہاں پر شیعوں کا ایک طبقہ ہے جو کہلاتا ہے خوجہ۔ خوجہ بھی شیعہ اثناعشری ہوتے ہیں، ان کے عقائد و اعمال میں ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بھائی یہ ہے کہ وہ کنورٹڈ ہیں اور ان کی زبان گجراتی ہے اور بزنس میں وہ بہت آگے رہتے ہیں۔ تو ایک خوجہ تھا اور وہ حساب کتاب اپنا جو ہے حساب کتاب بہت مینٹین رکھتے ہیں، ایک ایک پائی کا حساب لکھتے ہیں اور پورے سال میں ایک بجٹ بنا کے چلتے ہیں اور اس بجٹ کے حساب سے خرچے کرتے ہیں۔ تو ایک خوجہ تھا جو ہر سال محرم سے پہلے ایک کثیر رقم، بہت زیادہ دولت نکالتا تھا اکاؤنٹ سے، اور جب اس کا مینیجر پوچھتا تھا کہ یہ جو آپ نے رقم نکالی ہے اس کو کس کے نام سے چڑھا دیا جائے، رجسٹر میں مینٹین ہوتا تھا رجسٹر، کس کے نام لکھ دیا جائے، تو سوچتا تھا کہ یہ غیر مسلم ہے، اسے کیا بتایا جائے۔ وہ کہتا تھا کہ لکھ دو حسین سیٹھ کے نام۔ وہ اپنے غیر مسلم مینیجر سے کہتا تھا سنیے گا انشاءاللہ یقین میں بھی اضافہ ہوگا
وہ آپ کی آنکھوں میں نمی بھی آ جائے گی۔ وہ کہتا تھا لکھ دو حسین سیٹھ کے نام، اور یہ مینیجر لکھ دیتا تھا کہ اتنی رقم 50,000 یا 1,00,000 حسین سیٹھ کو دی گئی۔ کچھ دن گزرے، مارکیٹ میں کرائسس پیدا ہوا، مالی حالات خراب ہوئے اور اس کی کمپنی ڈوبنے لگی۔ تو اس نے پہلے کوشش کی کہ جن لوگوں پر اس کا قرضہ باقی تھا، پیسہ باقی تھا، ان تک اپنے مینیجر کو بھیجا کہ پیسہ مل جائے ڈوبا ہوا اور قرضہ واپس مل جائے تو یہ پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن اندھیرے میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کسی نے کچھ بہانہ بنا دیا اور کسی نے کچھ بہانہ بنا دیا، کسی نے جو قرضہ تھا واپس نہیں کیا۔ تو یہ بہت پریشان ہو کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ مینیجر جو غیر مسلم تھا اس نے کہا کہ سیٹھ صاحب آپ نے سب کے پاس بھیجا، حسین سیٹھ کا پتہ بھی تو بتائیے، مجھے حسین سیٹھ کے پاس بھیجیے، نہ جانے میرا دل کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ واپس کر دیں گے آپ کا پیسہ۔ تو اس نے اس کو غور سے دیکھا اور کہا تو یہ بات نہیں سمجھے گا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مینیجر اپنے گھر چلا گیا، یازا خانے کے سامنے بیٹھے اور کہا آقا یہ بات میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی، کیوں میں نے غیروں کی طرف رجوع کیا، کیوں میرے دل میں آپ کا خیال نہ آیا، کیوں میں نے آپ کو وسیلہ قرار نہ دیا۔ لیجئے یہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ دوسرے دن صبح صبح کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا وہی مینیجر کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے سیٹھ صاحب ساری پریشانی دور ہو گئی، جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ پیسہ مل گیا۔ کہا کہاں سے ملا؟ کہا آدھی رات گزری کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دیکھا کوئی صاحب نوٹوں سے بھرے بیگ لیے کھڑے ہیں، میں نے پوچھا یہ کاہے کے لیے ہیں؟ کہے تمہارے سیٹھ کے لیے ہیں۔ کہا تم کون ہو؟ تو کہا کہہ دینا حسین سیٹھ نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیں، یقین بر حسین، اعتماد بر حسین، مولا حسین پر یقین کر کے دیکھیے، سب سے بڑی دولت یقین کی دولت ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں یوں تو مومنوں کے ساتھ پریشانی چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن کوئی ایسی پریشانی جو ذلت کا سبب بن جائے، کوئی ایسی غربت جو تذلیل کا سبب بن جائے، مولا حسین کبھی کسی کی ذلت نہیں ہونے دیتے۔ آپ 15 شعبان کو امام حسین کی زیارت کا ایک فقرہ پڑھیے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ابا عبداللہ، جو آپ کی نصرت کرتا ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور جو آپ کی عزت کرتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین سے محبت کرنے والا، یقین رکھنے والا کتنی عزت پاتا ہے۔ پہلی دلیل ہمیں فطرت سے ملی، اور دوسری دلیل ہمیں ہور سے ملی کہ ہور جیسا گناہگار چلا تو پہلی عزت تو یہ ملی کہ مولا حسین نے کہا جاؤ عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، جاؤ علی اکبر ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ آپ سوچے جس کے استقبال کو ثانیہ حیدر جائیں، جس کے استقبال کو ہم شکل پیغمبر جائیں، اس کی عزت کس منزلت پہ ہوگی۔ اور پھر یہ عزت ملی کہ جیسے ہی ہور نے قدموں پر سر رکھنا چاہا، امام نے شانے پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا، کہا اور تم تو ہمارے مہمان ہو، اور مہمان کو پانی پلایا جاتا ہے، اور مہمان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ یہ کہنے کے بعد خیمے کے سائے میں بٹھایا، اور اس خیمے میں آئے جس میں ننھے ننھے بچے ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے تھے، العطش کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ بچوں کے سوکھے ہونٹوں پر مولا حسین نے اپنی انگلی پھیری اور آواز دی، دیکھو بچوں تمہارا تعلق خاندان ہاشم سے ہے، تمہارا تعلق خاندان رسالت سے ہے، دیکھو باہر ہمارا مہمان بیٹھا ہے، دیکھو پیاس تو تمہاری بام عروج پہ ہے، لیکن ایک گزارش کرنا ہے جب تک ہمارا مہمان بیٹھا ہے کوئی ہائے پیاس کی آواز نہ بلند کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مہمان شرمندہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مہمان کو ندامت ہونے لگے۔ بازیزو 2-3 منٹ مجلس تمام ہے، حور کے پاس آئے، حور نے کہا آقا اب میرا نفس تنگی کر رہا ہے، مجھے اجازت دیجئے۔ امام نے حور سے کہا بسم اللہ۔ حور نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، بیٹا میدان جنگ میں پہنچا، بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا، لیکن کتنی دیر لاکھوں سے لڑتا، گھوڑے سے زمین پر گرا، گرنے کے بعد اپنے باپ کو آواز دی، حور کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا، اور اپنے بیٹے کی لاش کی تلاش میں چلے۔ دیکھیں مولا حسین کس کریم کا نام ہے، مولا حسین کیا عزت ادا کرنے والے کا نام ہے۔ بھئی عام طور کے اوپر جب زمینداری کا زمانہ تھا، جاگیرداری کا زمانہ تھا، تو بڑے بڑے زمیندار اپنے ملازموں کے جنازے میں جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، نوکروں کی میت میں جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، لیکن واہ رے میرا مولا حسین۔ اور جو چلے تو کانوں میں آواز آئی پریشان نہ ہوئیے حور۔ اب جو حور نے غور سے دیکھا تو دیکھا حور کے بیٹے کا لاشا امام اپنی گود میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا عزت عطا کی بھائی، کہاں حور کے بیٹے کا لاشا، کہاں مولا حسین کی آغوش، آواز دی حور آپ نے کیا غضب کر دیا۔ ارے کہیں
जवान बेटे के लाशे पर बाप आता है, मैं कहूँगा ए मेरे मौला, ये सुबह आशूरा की बात है कि आप कह रहे जवान की मैयत पर बाप को नहीं आना चाहिए। हाय वो बात कि जब अली अकबर एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, 57 बरस का बाप आवाज़ दे रहा हो बनी हाशिम के बच्चों, अरे हुसैन से अली अकबर का लाशा नहीं उठता। किस अंदाज से लाशा उठाया कि अली अकबर के सीने से सीना मिलाया, अली अकबर के हाथ अपने गले में डाले, नजफ का रुख किया। आले रजा मरहूम ने नज्म किया कि मुश्किल कुशा अली मेरे हाजत रवा अली, अरे कड़ियल जवां की लाश उठाता हूँ या अली कह के अली अकबर का जनाजा उठाया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युहुम क़लबी यनक़लबून। हज़रात गुज़ारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द और सूरह इखलास पढ़कर सैयद अली वल चुन्नन साहब, सैयद अली व चुन्नन साहब वल मीर नन्हे की रूह को इसाले सवाब कर दें। अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, तन्हा हूँ खड़ा दश्ते बला में ऐ बरादर, देखो जरा कर, देखो जरा कर, पाला था जिन्हें नाजों से सोते हैं कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, दिखता नहीं अब आँखों से हर सू है अंधेरा, दम रुकता है मेरा, दम रुकता है मेरा, देता है सदाएं मेरा, देता है सदाएं अली अकबर मेरा मुझको, अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, सीने में जवां लाल के बर्छी की अनी है, थर्राती ज़मीं है, थर्राती ज़मीं है, उलझा हुआ बर्छी में न अकबर का जिगर हो, अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, हाथों पे उगलता है लहू असग़र बेशीर, गर्दन पर लगा तीर, गर्दन पर लगा तीर, क्या कह के तसल्ली दूं दर पे खड़ी माँ को,
یا حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم رجدک و ابیک، السلام علیکم امک و اخیک، ولعن اللہ امتن قتلتک، ولعن اللہ امتن ظلمتک، لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت به. السلام علیکم یا مولایا یا غریب الغرباء، السلام علیکم مؤمن الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم سلطان یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفدا. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الاسر الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان و شر الشیطان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظلمان، السلام علیکم امام زمانہ، حوض اللہ تعالی مخرجک و ظہورک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.